جنگ جمل کی بنیاد کسی ذاتی دشمنی کی بیس پر نہیں رکھی گئی بلکہ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بیس کے اوپر اس کو رکھا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد جو ویکیوم اسلام کے اندر کریٹ ہوا آٹومیٹیکلی وہ ویکیوم اس جنگ کے اوپر جا کے رکا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھالا تو پوری اسلامک سلطنت کے اندر بے چینی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو فوراً قصاص یعنی کہ بدلہ چاہتے تھے، اور وہیں دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی کہ پہلے امن قائم کیا جائے اور پھر قاتلوں کو ڈھونڈ کے ان کو ان کی سزا دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ مل کے بصرہ پہنچے تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے جن کا ہاتھ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، اور ان لوگوں کو بھی پکڑا جا سکے جنہوں نے مدینہ کے اندر قتل و غارت کی تھی۔ اب یہاں پہ لاجیکلی دیکھیں تو دونوں طرف کا مقصد حق پہ تھا، لیکن درمیان میں وہ لوگ تھے جنہیں امن سے ڈر لگتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ میں صلح ہو چکی تھی۔ دونوں کے لشکروں نے آمنے سامنے بہت ہی سکون سے پڑاؤ کیا ہوا تھا، مگر وہ گروہ جو یہ چیز جانتا تھا کہ اگر صلح ہو گئی تو ان کی خیر نہیں، انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں طرف حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو لگا کہ حضرت عائشہ کے لوگوں نے آ کر یہ حملہ کیا ہے، اور وہیں دوسری طرف حضرت عائشہ کو یہ لگا کہ حضرت علی نے آ کے یہاں پہ حملہ کیا ہے۔ اندھیرے میں پیدا ہوئی کنفیوژن اور اس فتنے نے جتنی بھی صلح ہوئی تھی اس کا رخ جنگ جمل کی طرف کر دیا۔ ایک ایسی جنگ جسے کوئی بھی شخص لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تلواریں نکل چکی تھیں۔ بصرہ کے میدان میں جنگ کا مرکز حضرت عائشہ کا اونٹ بن گیا، جس وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا گیا۔ حضرت عائشہ ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھیں اور ان کا مین مقصد تھا مسلمانوں کے بیچ میں صلح کروانا، مگر فتنہ پیدا کرنے والوں نے اونٹ کے اوپر تیروں کی برسات کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے دیکھا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے لڑائی چلتی رہے گی، لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے اور خون بہتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے ان کے حکم کے اوپر اونٹ کے پاؤں کے اوپر حملہ کیا تاکہ وہ بیٹھ جائے اور حضرت عائشہ اونٹنی کے اوپر جو سوار تھیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ جیسے ہی اونٹ بیٹھا لڑائی ایک طرح سے تھم گئی، مگر اس وقت تک تاریخ کا وہ نقصان ہو چکا تھا اسلامک ہسٹری میں جس کی بھرپائی کرنا ناممکن تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں پہ جیتنے والا خوش نہیں تھا اور ہارنے والا دشمن نہیں تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی، حضرت علی میدان جنگ میں شہید ہونے والے لوگوں کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے عظیم صحابہ کی لاشوں کو زمین پر دیکھ کر فرمایا، کاش میں اس دن سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ان کا حال دریافت کیا، ان کے بارے میں پوچھا اور نہایت احترام کے ساتھ ان کو ان کے بھائی کے ساتھ محمد بن ابو بکر کی نگرانی میں مدینہ واپس بھیجا۔ دونوں عظیم ہستیوں نے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کی، مگر صحابیوں کی ایک سازش نے امت کے دل میں وہ زخم لگایا جو صدیوں تک چلتا آ رہا ہے۔ جنگ جمل کے خاتمے نے ظاہری طور پہ لڑائی روک تو دی، لیکن جنہوں نے فتنہ پھیلانا تھا یہ فتنہ لوگوں کے دماغ میں جڑ پکڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی کہ سلطنت کو واپس ایک جگہ پر لے کر آیا جائے، مگر اس جنگ نے ایک اور راستہ اختیار کیا جو جا کے جنگ صفین پہ ختم ہوا۔ حضرت عائشہ جب تک زندہ رہیں اس دن کو یاد کر کے روتی رہیں اور فرماتی، کاش میں اس دن میدان میں نہ جاتی، کیونکہ ان کے دل میں جو چیز تھی وہ تھی صلح کروانا، لیکن جو ریزلٹ نکلا وہ ٹوٹل الگ تھا۔ اس جنگ نے دنیا کے مسلمانوں اور ہر ایک شخص کو ایک چیز سکھا دی کہ جب دشمنی اندر سے پیدا ہو رہی ہو، پروپیگنڈا اندر سے کریٹ کیا جا رہا ہو، تو باہر کا کوئی بھی حملہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا، آپ کا نقصان ہوگا تو آپ کے اپنے لوگوں کی وجہ سے۔ جنگ جمل کا یہ سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوا تھا، اس کے بعد آگے آ کے چلی جنگ صفین۔ جنگ جمل دیکھنے میں تو ختم ہو گئی، لیکن اس نے رخ اختیار کیا تھا جنگ صفین کا، جس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ناؤ دی پوائنٹ از، اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات تھی جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا وہ ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔